معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری خطا، میری لا علمی، اپنے کسی معاملے میں میرا حد سے آگے یا پیچھے رہ جانا، اور وہ سب کچھ جو میری نسبت تو زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما دے۔ اے اللہ میرے وہ سب کام جو تجھے پسند نہ آئے ہوں، میں نے سنجیدگی سے کیے ہوں یا مزاحن کیے ہوں، بھول چوک کر کے کیے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، اور یہ سب مجھ سے ہوئے ہوں، ان کو بخش دے۔ اے اللہ میری وہ باتیں جو تجھے پسند نہیں آئی بخش دے، جو میں نے پہلے کی یا جو میں نے بعد میں کی، اکیلے میں کی یا جو میں نے سب کے سامنے کی، اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو ہی جسے چاہے اپنی رحمت کی طرف آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6901۔ عبد الملک بن صباح مسمعی نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6902۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے دین و دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزران ہے، اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے، اور میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6903۔ محمد بن مثنی اور محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو احوص سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6904۔ محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا ہمیں عبد الرحمن نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، البتہ ابن مثنی نے اپنی روایت میں عفاف کے بجائے عفت کا لفظ کہا، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6905۔ عبداللہ بن حارث اور ابو عثمان نہدی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں تمہیں اسی طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہو جانے، سستی، بزدلی، بخل، سخت بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ میرے دل کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جو تیرے آگے جھک کر مطمئن نہ ہو، اور ایسے من سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جسے شرف قبولیت نصیب نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6906۔ عبد الواحد بن زیاد نے حسن بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نخعی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن یزید نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جب شام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، ہم نے شام کی اور سارا ملک شام کے وقت بھی اللہ کا ہوا، سب شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا مالک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حسن بن عبید اللہ نے کہا مجھے زید نے حدیث بیان کی، انہوں نے اس دعا میں یہ حصہ ابراہیم نخعی سے سن کر حفظ کیا، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں، اور تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد کے ہر لمحے کی برائی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ
میں کسل مندی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم میں کسی بھی قسم کے عذاب سے اور قبر میں کسی بھی قسم کے عذاب سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6907۔ جری نے حسن بن عبید اللہ سے، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، ہم اور سارا ملک شام کے وقت بھی اللہ کا ہوا، سب حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حسن بن عبید اللہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ انہوں یعنی ابراہیم نخعی نے ان کلمات میں یہ بھی کہا، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ہر نعمت پر ساری تعریف بھی اسی کو سزاوار ہے، وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور جو کچھ اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے، اس کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کسل مندی سے اور بڑھاپے کی خرابی سے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم میں کسی بھی قسم کے عذاب سے اور قبر میں کسی بھی قسم کے عذاب سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو بالکل اسی طرح فرماتے، ہم اور ساری بادشاہت اور اختیار صبح کو بھی اللہ کے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6908۔ زائدہ نے حسن بن عبید اللہ سے، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے اور سارے ملک نے اللہ کے حکم و فرمان کی پابندی کے لیے شام کی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی اور اس میں موجود ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس رات کے اور اس میں موجود ہر شر سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی طاری ہو جانے سے اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے ہر فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ حسن بن عبید اللہ نے کہا، زبیر نے مجھے ابراہیم بن سوید نخعی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے مزید یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو یہ فرماتے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، سب تعریف اسی کو سزاوار ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6906۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی، اپنے بندے کی نصرت کی، اکیلا وہ تمام جماعتوں پر غالب آیا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6910۔ ابو قریب محمد بن علا نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عاصم بن کلیب سے سنا، انہوں نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، دعا کرتے ہوئے یہ کہو، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور اے علی ہدایت کا نام لیتے ہوئے اس سے صحیح راستے پر چلنے کو ذہن میں رکھو اور سیدھا رہنے سے تیر جیسی سدھائی مراد لو، مانگتے ہوئے ہدایت اور ثواب کا کمال طلب کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6911۔ ابن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عاصم بن کلیب نے اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی یہ کہو، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور راستے کا سوال کرتا ہوں،
پھر اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6912۔ قریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6913۔ ابو رشدین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا صبح کی نماز کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان کے ہاں تشریف لائے، پھر اس پچھلی حدیث کے مطابق بیان کیا، مگر انہوں نے اپنے کلموں کو اس طرح بیان کیا، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوقات کی گنتی ہے، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی رضا ہے، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6914۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیسنے سے جو زحمت برداشت کرنی پڑی اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، آپ کی طرف گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی اور انہیں اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے پاس آنے کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے اپنے بستروں میں جا چکے تھے، ہم کھڑے ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ آپ ہم دونوں کے درمیان والی جگہ پر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے جو مجھ سے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ سکھلاؤں؟ جب تم دونوں اپنے اپنے بستروں میں جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ کہو، یہ عمل تم دونوں کے لیے ایک خادم مل جانے سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6915۔ وکیع، معاذ اور ابن عدی سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور معاذ کی حدیث میں ہے جب تم دونوں رات کے وقت اپنے بستر میں چلے جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6916۔ عبید اللہ بن ابی یزید اور عطا بن ابی رباح نے مجاہد سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح حکم نے ابن ابی لیلہ سے روایت کی۔ انہوں نے حدیث میں مزید یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ ان سے پوچھا گیا جنگ صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا جنگ صفین کی رات بھی اسے نہیں چھوڑا۔ عطا نے جو حدیث مجاہد سے اور انہوں نے ابن ابی لیلہ سے روایت کی، انہوں یعنی ابن ابی لیلہ نے کہا میں نے ان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی صفین کی رات بھی نہ چھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6917۔ روح بن قاسم نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے
اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خدمت گزار یعنی کنیز مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تمہیں خدمت گزار تو ہمارے ہاں نہیں ملا، یعنی ہمارے گھر میں بھی موجود نہیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمت گزار سے بہت بہتر ہے؟ جب تم بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6918۔ وہیب نے کہا ہمیں سہیل نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6919۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6920۔ معاذ بن ہشام نے کہا مجھے میرے والد نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ حلم والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6921۔ وقیع نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن معاذ بن ہشام کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6922۔ ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے روایت کی، ابو عالیہ ریاحی نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت ان الفاظ سے دعا فرماتے تھے، پھر وہی کلمات ذکر کیے جو معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیے، مگر انہوں نے رب السماوات و رب الارض کے بجائے رب السماوات والارض کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6923۔ حماد بن سلمہ نے کہا مجھے یوسف بن عبداللہ بن حارث نے ابو عالیہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مشکل اور تکلیف دہ معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتے، پھر اسی طرح بیان کیا جس طرح معاذ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ہے، اور ان کلمات کے ساتھ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم کے بعد لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم مزید بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6924۔ وہیب نے کہا ہمیں سعید جوریری نے عبداللہ جسری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے ذکر کے لیے کون سا کلمہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، میں ہر نعمت کے لیے اللہ کی حمد کے ساتھ ہر ناشایان چیز سے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6925۔ شعبہ نے جریر سے، انہوں نے عبداللہ جسری سے جو عنزہ قبیلے سے تھے، انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وہ کلمہ بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6926۔ فضیل نے طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ سے، انہوں نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نہیں
جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے، مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مانند ملے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6927۔ موسیٰ بن سروان معلم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا میرے آقا یعنی خاوند نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کی تو جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کی مانند عطا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6928۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں عبد الملک بن ابی سلیمان نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن صفوان کے بیٹے صفوان سے روایت کی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی دردہ ان یعنی صفوان کی زوجیت میں تھی۔ وہ کہتے ہیں اور میں شام آیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے گھر گیا، وہ نہیں ملے۔ میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے کہا کیا تم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مستجاب ہوتی ہے، اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6929۔ صفوان نے کہا میں بازار کی طرف نکلا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے وہی کچھ کہا جو ان کی بیوی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6930۔ یزید بن ہارون نے عبد الملک بن ابی سلیمان سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور کہا صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6931۔ ابو اسامہ اور محمد بن بشر نے زکریا بن ابی زائدہ سے، انہوں نے سعید بن ابی بردہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز یعنی پانی یا دودھ وغیرہ پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6932۔ اسحاق بن یوسف ازرق نے کہا ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے سعید بن ابی بردہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6933۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا میں نے دعا کی لیکن میرے حق میں قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6934۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید نے حدیث بیان کی اور وہ قرہ اور اہل فقہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے مجھے میری دعا کا جواب نہیں دیا، یعنی میری دعا قبول نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6935۔ ابو ادریس خولانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول کرے گا، پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6936۔ حماد بن سلمہ، معاذ بن معاذ عنبری، معتمر، جریر اور یزید بن زرع نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو زیادہ تر لوگ جو اس میں داخل ہوئے مسکین تھے، اور میں نے دیکھا کہ مال و متاع والے جنتی باہر روکے ہوئے تھے سوائے مالدار دوزخیوں کے، انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم فوراً ہی صادر کر دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی بیشتر عورتیں تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6937۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے، انہوں نے ابو رجا اتارتی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے اہل جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دوزخ میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6938۔ عبد الوہاب ثقفی نے بتایا ایوب نے ہمیں اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6939۔ ابو اشہب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو رجا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ یعنی جہنم میں جھانک کر دیکھا، پھر ایوب کی حدیث کے مانند ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6940۔ سعید بن ابی عروبہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو رجا سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی کے مانند ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6941۔ معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مطرف بن عبداللہ کی 2 بیویاں تھیں، وہ ایک بیوی کے پاس سے آئے تو دوسرے نے کہا تم فلاں عورت یعنی دوسری بیوی کا نام لیا کے پاس سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بھی ہو کر آیا ہوں، اور انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6942۔ ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث سنائی، کہا میں نے مطرف کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، آگے معاذ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6943۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے، اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6944۔ سعید بن منصور نے کہا ہمیں سفیان اور معتمر بن سلیمان نے سلیمان تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی آزمائش نہیں چھوڑی جو مردوں کے لیے عورتوں کی آزمائش سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6945۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری، سوید بن سعید اور محمد بن عبد الاعلی نے ہمیں معتمر سے حدیث بیان کی، ابن معاذ نے کہا ہمیں معتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میرے والد نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم سے روایت کی، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد لوگوں میں کوئی ایسا فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا جو مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6946۔ ابو خالد احمر، حشیم اور جریر سب نے سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6947۔ محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا
ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو نضرہ سے سنا، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں تم سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا، اور بشار کی حدیث میں ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6948۔ انس بن عیاض ابو زمرہ نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا 3 آدمی پیدل چلے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی تو اچانک ان کے غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان آ گری اور ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اپنے ان نیک اعمال پر نظر ڈالو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرے انتہائی بوڑھے والدین، بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی میں نگہداشت کرتا ہوں، جب شام کو میں اپنے جانور چرانے کے بعد انہیں ان کے پاس واپس لاتا، ان کا دودھ دوہتا تو آغاز اپنے والدین سے کرتا اور اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا تھا۔ ایک دن مویشیوں کے چرنے کے قابل درختوں کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی، میں رات سے پہلے گھر نہ پہنچ سکا، میں نے انہیں پایا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں، میں جس طرح ہر روز دودھ نکالا کرتا تھا دودھ نکالا، اور وہ دوہا دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ان کو نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، میں اسی حال میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے بند منہ میں اتنا سوراخ کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ نے اس میں ایک سوراخ کر دیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے، اور دوسرا ساتھی کہنے لگا اے اللہ، میری ایک چچا ذات تھی، میں اس سے وہی شدید محبت کرتا تھا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے، میں نے اس سے اپنے لیے خود اسی کو مانگا، اس نے اس وقت تک میری بات ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں اسے سونے کے 100 دینار لا کر دوں۔ میں انہیں حاصل کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ 100 دینار اکٹھے کر لیے۔ پھر جب میں اس کے دونوں قدموں کے درمیان پہنچا تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اور حق یعنی نکاح کے بغیر مہر یعنی بکارت نہ توڑ۔ تو تیرا نام سن کر میں اسے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس میں اور زیادہ سوراخ کر دے، اور اللہ نے ان کے لیے اور زیادہ سوراخ کر دیا۔ اور تیسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو چاولوں کے ایک فرق یعنی 3 ساع تقریباً 7.5 کلوگرام کی اجرت کے عوض کام پر لگایا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا میرا حق یعنی اجرت ادا کرو۔ میں نے اسے اس کا فرق یعنی 3 ساع چاول پیش کیے، وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں مسلسل اس 3 ساع چاولوں کو کاش کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے کے بہت سے ریوڑ اور ان کو چرانے والے غلام اکٹھے کر لیے۔ پھر مدت بعد وہ میرے پاس واپس آیا اور کہا اللہ سے ڈرو، میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا ان گایوں کے ریوڑوں اور انہیں چرانے والے غلاموں کی طرف جاؤ اور انہیں لے لو۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب گائیں اور ان کو چرانے والے غلام لے جاؤ۔ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو جو حصہ باقی رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے۔ اللہ نے باقی حصہ بھی کھول دیا اور وہ آزاد ہو کر غار سے باہر نکل آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6949۔ موسیٰ بن عقبہ، عبید اللہ، فضیل، رقبہ بن مسقلہ اور صالح بن کیسان سب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو زمرہ کی موسیٰ بن عقبہ سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی روایت کی، اور انہوں نے ان کی حدیث میں پیدل چلے جا رہے تھے کے ساتھ
اور وہ پیدل چلتے ہوئے نکلے کے الفاظ بڑھائے، اور عبید اللہ کی روایت کو چھوڑ کر صالح کی حدیث میں وہ مل کر پیدل چلے کے الفاظ ہیں، جبکہ ان یعنی عبید اللہ کی حدیث میں اور وہ نکلے کا لفظ ہے، اور انہوں نے اس کے بعد پیدل چلتے ہوئے وغیرہ کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6950۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے مجھے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 شخص کسی غرض سے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ رات گزارنے کی ضرورت انہیں ایک غار کی پناہ گاہ میں لے آئی۔ پھر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع کی روایت کے مطابق واقعہ بیان کیا، مگر کہا، اے اللہ، میرے انتہائی بوڑھے والدین تھے، میں رات کے وقت ان دونوں سے پہلے نہ گھر والوں کو دودھ پلاتا تھا، نہ مال کو اپنی ملکیت کے غلاموں یا مویشیوں کے ان بچوں کو جن کی اپنے مائیں نہ تھی دودھ پلاتا تھا، اور یہ بھی کہا، میری امزاد مجھ سے دور رہی یہاں تک کہ ایک قحط سالی کا شکار ہو گئی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے 100 کے بجائے جو اس نے مانگے تھے 120 دینار دیے، اور تیسرے شخص کے واقعے میں اس نے کہا، میں نے اس کی اجرت کو کاشتکاری اور تجارت کے ذریعے خوب برابر بنایا، یہاں تک کہ ایسا کرنے سے مال مویشی بہت بڑھ گئے اور پھیل گئے، اور آخر میں کہا تو وہ چلتے ہوئے غار سے باہر آ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6951۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ یعنی اس کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیابان میں اپنی گمشدہ سواری سامان سمیت واپس مل جاتی ہے۔ میرا جو بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6952۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے کسی کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6953۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6954۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، اور انہوں نے حارث بن سوید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوا، اس وقت وہ بیمار تھے۔ انہوں نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز سنسان اور بے آب و گیاہ میدان میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، وہ تھکا ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو، وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ اس نیند کے عالم میں مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری جس پر اس کا زیادہ راہ کھانا اور پانی تھا اس کے پاس کھڑی ہو، تو اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زیادہ راہ سے خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6955۔ قطبہ بن عبدالعزیز نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا اس آدمی کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو زمین کے سنسان بے آب و گیاہ صحرا میں ہو۔ دویہ کے بجائے داویہ کا لفظ بولا، معنی ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6956۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمارہ بن عمیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا
میں نے حارث بن سوید سے سنا۔ کہا مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حدیثیں بیان کی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے اور دوسری اپنی طرف سے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آگے جریر کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6957۔ ابو یونس نے سماک سے روایت کی، کہا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنا زاد راہ اور اپنی پانی کی بڑی مشق کو اونٹ پر لادا، پھر سفر پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ ایک چٹیل زمین پر تھا تو اسے دوپہر کی نیند نے بے بس کر دیا۔ وہ اترا اور ایک درخت کے نیچے دوپہر کے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ کسی طرف کو نکل گیا۔ پھر وہ جاگا تو کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھا، ہر طرف دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ مشقت اٹھا کر دوسرے ٹیلے پر چڑھا، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مزید مشقت سے تیسرے ٹیلے پر چڑھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ آیا، اسی جگہ پہنچا جہاں دوپہر کا آرام کیا تھا۔ وہ اس جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا اونٹ چلتا ہوا واپس آ گیا اور اپنی مہار یعنی نکیل سے بندھی ہوئی رسی اس آدمی کے ہاتھ پر گرا دی، یعنی اسے اٹھ کر مہار پکڑنے کی زحمت بھی نہ کرنا پڑی۔ تو اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جب یہ آدمی اپنی سواری کو اس کی اصل حالت میں یعنی زاد راہ اور پانی سمیت صحیح سالم پا لیتا ہے۔ سماک نے کہا تو شعبی نے سمجھا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے یہ بات مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، لیکن میں نے ان کو مرفوع بیان کرتے نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6958۔ یحییٰ بن یحییٰ اور جعفر بن حمید نے ہمیں عبید اللہ بن ایاد بن لقیط سے انہوں نے ایاد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹی ایسی بے آب و گیا زمین میں جہاں کھانے کی کوئی چیز ہو نہ پینے کی، اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی کسی طرف نکل گئی، اس کا کھانا اور پانی بھی اسی پر تھا۔ اس شخص نے اسے بہت ڈھونڈا حتیٰ کہ تھک کر ہار گیا۔ پھر وہ اونٹنی چلتے چلتے ایک درخت کے ٹنڈ منڈ تنے کے پاس سے گزرے تو اس کی نکیل کی رسی اس کے ساتھ اٹک گئی اور اس شخص نے اس اونٹنی کو اس تنے کے ساتھ لگی کھڑی پا لیا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس شخص کی خوشی بے پناہ ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ شخص اپنی سواری کو پا کر ہوتا ہے۔ جعفر نے کہا، ہمیں عبید اللہ بن ایاد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6959۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور وہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے آبو گیا صحرا میں اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر یعنی گم ہو گئی، اس کا کھانا اور پانی اسی سواری پر ہے، وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا تو ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری ملنے سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ اسی عالم میں ہے کہ اچانک وہ آدمی اس کے پاس ہے، وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، اس نے اس کو نکیل کی رسی سے پکڑ لیا، پھر بے پناہ خوشی کی شدت میں کہہ بیٹھا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6960۔ حداب بن خالد نے کہا، ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب چٹیل صحرا میں اس کے اس اونٹ کے آنے پر اس کی آنکھ کھلتی ہے جسے وہ صحرا میں گم کر چکا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6961۔ حبان نے کہا، ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، کہا
ہمیں قتادہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6962۔ عمر بن عبدالعزیز کی قصہ گو محمد بن قیس نے ابو سرما سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے جو گناہ کریں پھر اللہ سے توبہ کریں اور وہ ان کی مغفرت فرما دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6963۔ محمد بن کعب قرظی نے ابو سرما سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہوتے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کچھ بھی گناہ نہ ہوتے جن کی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش فرماتا تو وہ ایسی قوم کو اس دنیا میں لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور وہ ان کے لیے ان گناہوں کی مغفرت فرماتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6964۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6965۔ جعفر بن سلیمان نے سعید بن ایاس جوریری سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے اور انہوں نے حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور دریافت کیا حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لگتے ہیں گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کھیتی باڑی اور دوسرے کام کاج کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول بھال جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہی کچھ ہمیں بھی پیش آتا ہے۔ پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے ہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کام کاج کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں، ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں لگے رہو تو تمہارے بچھونوں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مسافے کریں، لیکن اے حنظلہ کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6966۔ عبد الصمد کے والد عبد الوارث بن سعید نے کہا ہمیں سعید جوریری نے ابو عثمان نہدی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے ہمیں واعظ فرمایا اور دوزخ کی یاد دلائی، کہا پھر میں گھر آیا تو بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور بیوی سے خوش طبعی کی، پھر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے یہی بات ان کو بتائی، انہوں نے کہا میں نے بھی یہی کیا ہے جس طرح تم نے ذکر کیا ہے۔ پھر ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے پوری بات آپ سے عرض کر دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح انہوں نے کیا ہے میں نے بھی بالکل یہی کیا ہے۔ گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ، یہ گھڑی گھڑی کا معاملہ ہے، یعنی ایک گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور دوسری کسی اور طرح۔ اگر تمہارے دل ہر وقت اسی طرح رہیں جیسے تذکیر و تلقین کے وقت ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ فرشتے مصافحہ کریں، حتیٰ کہ راستوں میں تم کو سلام کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6967۔ سفیان نے سعید جریری سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت حنظلہ تمیمی اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے، پھر ان دونوں یعنی جعفر بن سلیمان اور عبد الوارث بن سعید کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6968۔ مغیرہ حزامی نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6969۔ سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6970۔ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرما لیا تو اس نے اپنی کتاب میں اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے لکھ دیا، وہ اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6971۔ سعید بن مسیب نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس روک کر رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، اسی ایک حصے میں سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک چوپایا اس ڈر سے کہ اپنا سم اپنے بچے سے اوپر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6972۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، اس نے ایک رحمت اپنے مخلوق میں رکھی اور ایک کم 100 رحمتیں آئندہ کے لیے اپنے پاس چھپا کر رکھ لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6973۔ عطا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس، حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل فرما دی، اسی ایک حصے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، آپس میں رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر کے رکھ لی ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6974۔ معاذ نے کہا، ہمیں سلیمان تیمی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عثمان نہدی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت ہے جس کے ذریعے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6975۔ معتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6976۔ داود بن ابی ہند نے ابو عثمان سے، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن اس نے 100 رحمتیں پیدا کی، ہر رحمت آسمانوں اور زمین کے درمیان کی وسعت کے برابر ہے، اس نے ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھی،
اسی رحمت کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر رحمت کرتی ہے، اور وحشی جانور اور پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ ملا کر پوری 100 کرے گا اور بندوں کے ساتھ 100% رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6977۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک قیدیوں میں سے اس کو ایک بچہ مل گیا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر پیٹ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس کے بس میں ہو کہ اسے نہ پھینکے تو ہرگز نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6978۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی ایک بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6979۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا، جب وہ مرے تو اسے جلا دیں، پھر اس کا آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا کر خشکی پر بکھیر دیں اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیں، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بالضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا تو انہوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس شخص کا جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس نے اس کو اکٹھا کر دیا، اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، میرے رب، تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا، اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے۔ تو اللہ نے اس سچی خشیت کی بنا پر اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6980۔ معمر نے کہا، زہری نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں 2 عجیب حدیثیں نہ سناؤں؟ پھر زہری نے کہا، مجھے حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے آپ پر ہر قسم کی زیادتی کی، یعنی ہر گناہ کا ارتکاب کر کے خود کو مجرم بنایا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے ریزہ ریزہ کر دینا، پھر مجھے ہوا میں سمندر میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے قابو کر لیا تو مجھے یقیناً ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہ دیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ تو اللہ نے زمین سے کہا، جو تو نے لیا پورا واپس کر، تو وہ پورے کا پورا سامنے کھڑا تھا۔ اللہ نے اس سے فرمایا، تو نے جو کیا اس پر تمہیں کس چیز نے اکسایا؟ اس نے کہا، میرے پروردگار، تیری خشیت نے، یا کہا تیرے خوف نے۔ تو اسی بات کی بنا پر اس اللہ نے اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6981۔ زہری نے کہا، اور حمید نے مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کے معاملے میں جہنم میں ڈال دی گئی جسے اس نے باندھ رکھا تھا۔ اس نے نہ اس کو کھلایا نہ اسے چھوڑا ہی کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتی، وہ لاغر ہو کر مر گئی۔ زہری نے کہا، یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص نہ صرف رحمت پر بھروسہ کر لے اور نہ صرف مایوسی کو اپنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6982۔ زبیدی نے مجھے حدیث سنائی کہ زہری نے کہا، مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی۔ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے اپنے آپ پر ہر طرح کی زیادتی کی۔
آگے معمر کی حدیث کی طرح ہے، اس قول تک، پس اللہ نے اسے بخش دیا، اور انہوں نے بلی کے واقعے کے بارے میں عورت والی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ اور زبیدی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر شے سے جس نے اس جلائے جانے والے شخص کی کوئی بھی چیز لی تھی فرمایا، اس کا جو حصہ تیرے پاس ہے پورا واپس کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6983۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عقبہ بن عبد الغافر کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے، تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا، ہر صورت وہی کچھ کرو گے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یا میں اپنا ورثہ دوسروں کے سپرد کر دوں گا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو۔ اور مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ قتادہ نے کہا، پھر مجھے کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دو، پھر مجھے ہوا میں اڑا دو، کیونکہ میں نے اللہ کے ہاں کوئی اچھائی ذخیرہ نہیں کی۔ اللہ مجھ پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ مجھے عذاب دے۔ کہا، اس نے ان یعنی اپنی اولاد سے پختہ عہد و پیمان لیا، تو میرے رب کی قسم انہوں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم نے جو کچھ کیا اس پر تمہیں کس نے اکسایا؟ اس نے کہا، تیرے خوف نے۔ فرمایا، پھر اسے اس کے سوا یعنی جو وہ بھگت چکا تھا، یعنی لاش کا جلنا اور اللہ کے سامنے پیشی وغیرہ، اور کوئی عذاب نہ ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6984۔ سلیمان، شیبان بن عبد الرحمن اور ابو عوانہ سب نے قتادہ سے شعبہ کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ شیبان اور ابو عوانہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور اولاد سے نوازا، اور تمیمی کی حدیث میں ہے، اس نے اللہ کے پاس کوئی اچھائی جمع نہ کرائی۔ کہا کہ قتادہ نے اس کی تشریح یہ کی، اس نے اللہ کے پاس کوئی اچھائی ذخیرہ نہ کی۔ اور شیبان کی حدیث میں ہے، بے شک اس نے اللہ کی قسم اللہ کے ہاں کوئی نیکی محفوظ نہ کرائی۔ اور ابو عوانہ کی حدیث میں ہے، اس نے کچھ جمع نہ کیا۔ امتعارہ میم کے ساتھ یہ سب بولنے میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں اور معنی میں بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6985۔ عبد الاعلی بن حماد نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں حماد بن سلمہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے حدیث سنائی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی عمرہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، اس نے کہا، اے اللہ میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اس بندے نے پھر گناہ کیا تو کہا، میرے رب میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور چاہے تو گناہ پر پکڑتا ہے۔ اس بندے نے پھر سے وہی کیا، گناہ کیا اور کہا، میرے رب میرے لیے میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا تو اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور چاہے تو گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ میرے بندے اب تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ عبد الاعلی نے کہا، مجھے پوری طرح معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا یا چوتھی بار، جو چاہے کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6986۔ محمد بن زنجویہ قشیری نے کہا، ہمیں عبد الاعلی بن حماد نرسی نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6987۔ حمام نے کہا، ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مدینے میں ایک واعظ تھا جسے عبد الرحمن بن ابی عمرہ کہا جاتا تھا، میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً ایک بندے نے گناہ کیا۔ آگے حماد بن سلمہ کی حدیث کے مطابق بیان کیا، اور اس نے گناہ کیا کے الفاظ 3 بار کہے، اور تیسری دفعہ کے بعد کہا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، لہٰذا جو چاہے کرے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6988۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن مرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو عبید کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6989۔ ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6990۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جسے مدح یعنی اس کی رحمت و عنایت کا اقرار اور اس پر اس کی تعریف پسند ہو، اسی لیے اس نے خود اپنی مدح فرمائی ہے، اور کوئی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر غیرت مند ہو، اسی لیے اس نے بے حیائی کے تمام کام ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں حرام کر دیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6991۔ عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائی کے تمام کام ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں حرام کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جسے مدح زیادہ پسند ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6992۔ عمر بن مرہ نے کہا میں نے ابو وائل کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے عمر بن مرہ نے کہا میں نے ان یعنی ابو وائل سے کہا کیا آپ نے خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے اسے مرفوعاً بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے تمام کھلی اور پوشیدہ فواحش یعنی بے حیائی کی باتیں حرام کر دیں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدح پسند نہیں، کیونکہ حقیقت میں وہی مدح کا حقدار ہے، اسی لیے اس نے اپنی مدح فرمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6993۔ عبد الرحمن بن یزید نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جسے اللہ سے بڑھ کر مدح پسند ہو، اسی بنا پر اس نے اپنی مدح فرمائی، اور کوئی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر غیرت مند ہو، اسی بنا پر اس نے تمام فواحش حرام کر دی، اور کوئی نہیں جسے اللہ سے بڑھ کر بندوں کا اس سے معذرت کرنا پسند ہو، اسی بنا پر اس نے کتاب نازل فرمائی اور پیغمبروں کو بھیجا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6994۔ حجاج بن ابی عثمان نے کہا یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا مجھے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے اور بے شک مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن ایسے کام کا ارتکاب کرے جو اس نے اس پر حرام کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6995۔ یحییٰ نے کہا مجھے ابو سلمہ نے حدیث بیان کی، انہیں عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی نہیں جو اللہ عز و جل سے زیادہ غیرت مند ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6996۔ ابان بن یزید اور حر بن شداد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاج کی روایت کے مانند صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6997۔ ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6998۔ عبدالعزیز بن محمد نے علا سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے غیرت کرتا ہے کہ اس کی حرمت پامال نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ تو غیرت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6999۔ شعبہ نے کہا میں نے علا کو اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7000۔